بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سید عطاء اللہ شاہ بخاری امیر شریعت نور اللہ مرقدہ جمعہ کے دن بوقت سحر 14 ربیع الاول 1301 بمطابق 23 ستمبر 1892 کو پٹنہ صوبہ بہار بہارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام حافظ ضیاء الدین اور دادا کا نام سید نور الدین احمد تھا۔ آپ کا سلسلہ نسب 36ویں پشت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے اپنے نانا سے حاصل کی اور قرآن کریم بھی انہی سے حفظ کیا۔ قرأت قاری سید عمر عاصم عرب سے سیکھی۔ پٹنہ سے پنجاب منتقل ہوئے تو راجووال میں قاضی عطاء محمد صاحب کے مدرسے میں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد 1914 عیسوی میں امرتس آ گئے اور وہاں مولانا نور احمد امرتسی سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی۔ فقہ اور اصول فقہ کی تعلیم حضرت مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی سے حاصل کی اور حدیث کی تعلیم حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب امرتسی بانی جامعہ اشرفیہ لاہور سے حاصل کی۔ آپ سب سے پہلے حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب گولڑا والے سے بیعت ہوئے۔ پیر صاحب نے قرآن و وظائف پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت پیر صاحب کی مرض الوفات کے موقع پر جب آپ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا حضرت کوئی نصیحت فرمائیے، اس وقت حضرت پیر صاحب عالم جذب میں تھے اور فرمایا اتباع شریعت۔ ان کے وصال کے بعد آپ حضرت مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ اور جانشین حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائے پوری سے دوبارہ بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔ حضرت رائے پوری آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ جب شاہ جی کے انتقال کی خبر حضرت رائے پوری کو پہنچی تو بے اختیار رو پڑے اور رونے میں ایسے روئے کہ رونے میں آوازیں تک نکل گئیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب قاسمی نور اللہ مرقدہ کے الفاظ میں کہ جس کا شیخ اپنے مرید کی وفات پر پھوٹ پھوٹ کر روئے، اس کی محبوبیت کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مرید کی ایسی شفاعت کے اعلیٰ قابلیت کی نشانی ہوتی ہے۔ اس لیے ماننا پڑے گا کہ حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری بے مثال صاحب لسان خطیب ہی نہ تھے بلکہ ایک بے نظیر صاحب دل عارف بھی تھے۔ آپ ہندوستان کے شعلہ بیان مقرر عظیم مجاہد اور تحریک-e-Azadi کے نامور کارکن تھے۔ ہندوستان و پاکستان کا کوئی شہر ہو جہاں آپ نے اپنی سحر افرین خطابت اور ہنگامہ خیز تقریر سے سوئے ہوئے جذبات کو نہ جگایا ہو۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد جب انگریزوں نے ہندوستان میں اپنا رول ایکٹ نافذ کیا تو ملک میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی اور اسی غم و غصہ کا نتیجہ جلیانوالہ باغ کے حادثہ کی شکل میں رونما ہوا۔ تحریک عدم تعاون نے جب شدت اختیار کی تو آپ نے برِ صغیر کے کونا کونا میں اپنی سحر انگیز خطابت کے موتی بکھیر دیے۔ اسی طرح آپ مذہبی واعظ سے سیاسی مقرر بن گئے۔ پھر حضرت مولانا داؤد غزنوی کی تحریک پر خلافت کی تحریک میں شامل ہوئے اور مولانا ابوالکلام آزاد کے رسالہ الہلال اور مولانا ظفر علی خان کی کتاب ستارہ صبح کے مطالعہ نے حضرت شاہ جی کے دل پر گہرا اثر کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے حضرت شاہ جی ملک و ملت کے ایک عظیم خطیب اور قائد بن گئے۔ شاہ جی نے 40 برس تک تنہا شرک و بدعات، رسومات اور تمام سماجی برائیوں کے خلاف مسلسل جہاد کیا، انگریزوں کو ناک چنے چبوائے اور مرزائیت کو شکست فاش دی۔
ان کے علاوہ آپ نے مختلف قسم کے بدعات اور سماجی رسم و رواج کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ فرنگی کے خلاف شاہ جی کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے، شعلے برستے تھے۔ ان کی آنکھیں گہری سرخ ہوتی اور سننے والے ہر لب پر صدائے تحسین اور ہر آنکھ میں آنسو ہوتے۔ ان کی تقریر نہ ہوتی تھی بلکہ ساحرانہ فنکاری کا مخلصانہ گہوارہ ہوتی تھی۔ حلقہ احرار کی تاریخ اگر مرتب کی جائے تو اس کی مجموعی قربانی کا نام سید عطاء اللہ شاہ بخاری نور اللہ مرقدہ ہوگا۔ بہرحال آپ بلند مرتبہ اجتہادی شان اور مقبولیت عوام کے اونچے معیار کے باوجود عجز و انکساری کا دامن سنبھالے درویشانہ زندگی بسر کرتے ہوئے دنیا کی کوئی نقر دل فریبی کاری انہیں متاثر نہ کر سکی۔ آزادی وطن کے حصول اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے جو شاعرانہ کار انہوں نے متعین کر لی تھی، آخر سانس تک اسے نبھاتے رہے، اور بالآخر یہ مرد حق، مرد قلندر، مرد درویش 9 ربیع الاول 1381 بمطابق 21 اگست 1961 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور آپ کے اولاد میں 4 فرزند اور 1 دختر آپ نے چھوڑی ہے۔